السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد یاسین، پروگرام آج کا دن یاسین کے ساتھ۔ جی آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں، آپ کو ملوانے جا رہے ہیں جو کہ جنہوں نے ماشاءاللہ تعلیم کے سلسلے میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے اتنے اہم اقدامات کیے ہیں جو کہ یزمان کے لیے ناقابل فراموش ہیں، ہم ان کو فراموش کر ہی نہیں سکتے۔ تو وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی نام ان کا بتاتا چلتا ہوں میں۔ جی نام ان کا ہے وسیم سرور صاحب۔ تو ان سے بھی آپ کا، وہ خود بھی آپ کو اپنا نام بتا دیں گے اور ان سے بات کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، آپ اپنا سر نام اپنی زبان مبارک سے بھی سر بتا دیں۔ جی میرا نام وسیم سرور ہے۔ اچھا سر، آپ سے گفتگو کا ٹائم تو سر بہت کم ملا ہے اور ہمارے سوالات بہت زیادہ ہیں، لیکن چلیں وقت کی نزاکت کے ساتھ ہم آپ سے کچھ سوال پوچھیں گے سر۔ اچھا سر، آپ نے جو سر بنیادی چیز ہے، آپ نے سر تعلیم ایجوکیشن جسے کہتے ہیں بچپن کی، جو پرائمری کی، آپ نے وہ تعلیم کہاں سے حاصل کی سر؟ جی میں نے بچپن کی جو تعلیم ہے وہ میں نے یزمان کے چیف سکول سے حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرا مڈل ہے وہ میں نے پائلٹ پبلک سکول سے حاصل کیا۔ جو میرا ماسٹر ہے وہ میں نے کہہ لیں کہ ایس سی کالج بہاولپور سے کیا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا سر، ہم دیکھ رہے ہیں جب کہ ماشاءاللہ آپ کی تعلیم کے، جو آپ کی تعلیم کی کاوشیں ہیں ان کے ڈنکے بج رہے ہیں، بچے خاص طور پہ آپ کے بہت فین ہیں۔ تو سر اس کی اندر کی وجہ کیا ہے کہ آپ بچوں کو، سر کوئی آپ کے پاس جادوئی چھڑی ہے کہ بچوں کو آپ اتنا اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں اور لڑکے بھی آپ کے ساتھ اتنے اٹیچ ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی اس کا میں جواب مختصر طور پہ یہ دینا چاہوں گا کہ میں نے تعلیم کے شعبے کو اس لیے جوائن کیا کیونکہ یہ میرا پیشن تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر انسان کسی بھی شعبے کو پیشن کے طور پہ جوائن کرے تو وہ اس سے بور نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہہ لیں کہ میں اپنی سرگرمیاں باقاعدہ طور پہ جاری رکھتا ہوں، اور میں آج تک اس ٹیچنگ کے شعبے سے بور نہیں ہوا، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ مجھ سے پڑھ جائے وہ زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں لازمی آگے بڑھے۔ اسی لیے وہ آپ سے پیار کرتے ہیں؟ جی بالکل۔ اسی لیے پھر وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، اسی طرح سے سر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا سر، یہ جو آپ کا پیشن ہے ٹیچنگ ہے، آپ کے والدین ٹیچر تھے، یہ آپ کو کہاں سے یہ شعور ملا ہے؟ سر آپ کی تعلیم کو دیکھیں تو ماشاءاللہ انتہائی آپ کے پاس ڈگریوں کے انبار ہیں، آپ اے سی بھی لگ سکتے تھے، آپ کمشنر بھی لگ سکتے تھے، آپ جناب اے ایس آئی بھی لگتے تھے، تھاندار بھی لگ سکتے تھے، لیکن آپ نے پھر بھی ٹیچنگ کا شعبہ اختیار کیا ہے۔ بہت اچھا شعبہ ہے الحمدللہ۔ اس کی سر کیا وجہ ہے کہ آپ نے 50,000 پر ہی گزارا کیا، 30-35,000 پر آپ نے 2 لاکھ کی جو آپ کو مل رہی تھی، یعنی کہ آپ کو جو مل رہی تھی وہ آپ نے ٹھکرائی ہے، اور 30-35-40,000 پر گزارا کیا ہے صرف یہ کہ محکمہ ٹیچر میں رہنے کے لیے؟ سر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے میٹرک ایگزام دیے نا تو میں فری تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کسی اسکول کو جوائن کیا جائے۔ تو اس وقت میں نے ایک اسکول کو جوائن کیا، تو اس وقت سے لے کے اب تک یہ ٹیچنگ کا جو پیشن ہے میرے کہہ لیں کہ دل میں اور رگ و جان میں سمایا ہوا ہے۔ میں چاہ کے بھی اپنا کہہ لیں کہ پیشن کو چھوڑ نہیں پا رہا۔ مہنگائی کا دور ہے، ہر انسان آگے کو بڑھ رہا ہے، لیکن میری بھی جستجو کوشش یہی ہے کہ میں اس فیلڈ میں ہی اپنا لوہا مزید منواؤں۔ اچھا سر، یعنی کہ یہ ایک جنون کی حد تک تو نہیں چلا گیا کام؟ بس کچھ یوں ہی سمجھ لیں۔ اچھا، یعنی کہ جس طرح کہ بندے کو شوق ہوتا ہے، جی میں کرکٹر بنوں گا، میں جناب فٹ بالر بنوں گا، میں جناب یہ بنوں گا، وہ بنوں گا، فوجی بنوں گا، یعنی کہ آپ انشاءاللہ تعالی تعلیم میں ہی اپنا لوہا منوائیں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ تعلیم کے میدان میں ہی میری خواہش ہے کہ میں آگے بڑھوں۔ اچھا انشاءاللہ۔ اچھا سر، آپ کہیں ابھی جاب کر رہے ہیں کسی اسکول میں، کالج میں، کہیں پہ؟ جی میں فرسٹ آف آل کہہ لیں کہ عبدالعزیز ہائی اسکول میں ٹیچنگ کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں ابن سینا ڈگری کالج یزمان میں بھی ٹیچنگ کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، اچھا یہ سر بہت خوب ہے ماشاءاللہ۔ چلیں کوئی تو ہمارے یزمان میں کسی نے تو یہ علم سنبھالا ہے، علم بلند کیا ہے کہ تعلیم کو میں نے آگے لے کے جانا ہے، ایجوکیشن کو میں نے آگے لے کے جانا ہے۔ بڑے ہم نے دیکھے ہیں یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن وہ خود پڑھ لکھ گئے ہیں اور اس کو پروموٹ نہیں کرتے، وہ اس کو اس نگینے کو لے کے چھپا دیا ہے یا انہوں نے فراموش کر دیا۔ چلیں ٹھیک ہے، جو بھی سر بڑی خوشی ہوئی ہے یہ آپ یزمان والوں کے لیے سر ایک گوڈ گفٹنگ ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تحفہ بنا کے بھیجا ہمارے لیے، یزمان کے لیے۔ ہم آپ کا پورے یزمان والے
آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنی کوشش ہمارے لیے جاری کی ہوئی ہے، ہمارے لیے جاری رکھی ہوئی ہے۔ اچھا سر، چلیں یہ بات ٹھیک ہو گئی کہ آپ نے جناب علم بانٹا اور آپ نے اپنی تعلیم کو الحمدللہ تعلیم کو جو تعلیمی ادارہ ہے اس کو آپ نے ایک اونچے مقام تک لے جانے کی آپ کی کوشش اور آپ لے کے بھی گئے، لیکن سر اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا ٹچ سر آپ کے ساتھ شاعری کا بھی ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کالج میں جب ہم کبھی آپ کو ملتے ہیں یا آپ کو گھر میں ہم ملتے ہیں تو آپ کا ایک رویہ شاعرانہ ہوتا ہے۔ تو سر کیا آپ نے یہ جو شاعری آپ پہلے تو آپ سے یہ پوچھتے ہیں شاعری آپ کرتے ہیں؟ جی جی بالکل۔ اچھا شاعری آپ کرتے ہیں۔ اچھا سر، شاعری آپ نے کسی سے متاثر ہو کے کی ہے یا پھر یہ شاعری آپ کی ویسے خداداد صلاحیت ہے؟ جی اس کے بارے میں کچھ یہ بتانا چاہوں گا کہ بی اے تک تو مجھے اس کا بالکل بھی شوق نہیں تھا، پھر یوں ہوا کہ میں نے ماسٹر کیا، ایم اے اردو کر لیا، تو جب سے میں نے اردو میں قدم رکھا تو پھر میرے دل میں ایک خواہش جاگی کیوں نہ اب ایم اے اردو میں اگر داخلہ لے لیا ہے تو تھوڑا سا شاعری کی طرف بھی رجحان بڑھانا چاہیے۔ تو یہ کہہ لیں کہ خدا دا صلاحیت تو نہیں تھی، اپنے اندر میں نے یہ چیز کو جاننے کی کوشش کی کہ میں واقعی لکھ سکتا ہوں یا معاشرے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، تو پھر میں نے کہہ لیں کہ تھوڑا تھوڑا لکھنے کی کوشش کی تو اللہ پاک نے مجھے وہ صلاحیت سے نوازا کہ آج الحمدللہ میں کسی موضوع پہ لکھنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، ٹھیک سر، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا آپ لکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، یعنی کہ آپ اپنے شعر خود لکھتے ہیں، غزلیں خود لکھتے ہیں۔ اچھا سر، جسارت کروں گا میں آپ سے یہ کہ آپ ہمیں اپنا کوئی پہلے شعر اچھا سا کچھ، ساری اچھے ہیں لیکن کوئی جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے وہ سنا دیں۔ چلے میں نا آپ کو اپنی لکھی غزل سناتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر۔ تم نے دیکھے ہیں کبھی ٹھکرائے ہوئے لوگ، کیا بات ہے۔ تم نے دیکھے ہیں کبھی ٹھکرائے ہوئے لوگ، ایسے ہوتے ہیں مرجھائے ہوئے لوگ، کیوں بار بار جاتے ہوں کو سوچتا ہے تم، کیوں بار بار جاتے ہوں کو سوچتا ہوں، بہت گھبرائے ہوئے ہیں آئے ہوئے لوگ، کتنا پاگل ہوں جو انہی کو ساتھ رکھتا ہوں، کتنا پاگل ہوں جو انہی کو ساتھ رکھتا ہوں، رہتے ہیں جو مجھ سے اکتائے ہوئے لوگ، ہم دشت محبت سے دور رہتے ہیں، ہم دشت محبت سے دور رہتے ہیں، ہم تھر کے باسی ہم صحرائے ہوئے لوگ۔ اچھا میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے یہ مصرع کیوں استعمال کیا کہ ہم تھر کے باسی ہم صحرائے ہوئے لوگ، چونکہ جو ہمارا تعلق ہے وہ ہے چولستان سے، ہمارے ساتھ سارا کہلے ریگستان کا علاقہ ہے، اسی مناسبت سے میں نے اس مصرے کو اس میں ایڈ کیا ہے۔ اچھا سر، یہ آپ کی جو شاعری یا پوئٹری ہے اس میں شاعری آپ کی کرنا یہ کہیں محبت میں ناکامی تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ کہہ لیں کہ ایک ذوق ہے، ٹھیک ہے، تو انسان کے اندر جس چیز کا ذوق ڈیولپ ہو جاتا ہے وہ اسی کی طرف کہہ لیں کہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں سر، زیادہ تر جو فنکار ہوتے ہیں، جو گلوکار ہوتے ہیں نا، جو گانے گاتے ہیں یا پھر وہ شاعر ہوتے ہیں جیسے جون ایلیا آپ لگا لیں، وہ جناب محبت میں ناکامی ہوتی ہے۔ میں نے کہا شاید آپ کو بھی اس دور میں بھی محبت کی ناکامی نے کسی کو شاعر بنا دیا ہو۔ نہیں نہیں، میرے ہاں بالکل ایسا نہیں ہے، اس سے بے فکر ہیں آپ۔ اچھا سر، کوئی ماشاءاللہ یہ آپ کی جو غزل آپ نے سنائی کیا بات ہے۔ اچھا سر، کوئی ہمیں آپ کو شعر سنائیں، کوئی شعر ہو۔ مبارک صدیقی صاحب کے شعر ہیں، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہزار طاقتیں ہوں سو دلیلیں ہوں پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سر، واقعی آپ سر تعریف کے قابل ہیں ماشاءاللہ۔ سر آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، آپ نے ہمیں شعر بھی سنائے ماشاءاللہ۔ تو سر یہ جو آپ نے ماشاءاللہ جو شعر اب سنائے ہیں سر، اس پہ اگر ہم عمل کریں نا تو ہمارا پاکستان کیوں نہ ترقی کرے، ہمارے لوگ کیوں نہ ترقی کریں۔ ہم لوگ جو جس کے پاس پیسے کی بات یہ تھوڑا سا آ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میں خدا ہوں، جی میں ہی سب کچھ ہوں، لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو سر یہ اس طرح سے ہمیں عوام کی آپ سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور میں نے سر کئی بار دیکھا ہے آپ بچوں کو کپڑے لے کے دے رہے ہوتے ہیں، یونیفارم لے کے دے رہے ہوتے ہیں اور جوتے وغیرہ لے کے دے رہے ہوتے ہیں،
تو سر وہ آپ اپنی پاکٹ سے اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں یا آپ کو کوئی کہیں سے فنڈ آتا ہے؟ دیکھیے جی، اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ بعض دفعہ تو انسان کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اپنی جیب سے بھی لے کے دیکھ سکتا ہے، اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی مشاورت سے یا کسی سے کوئی ہلکا پھلکا فنڈ لے کے پھر کہہ لیں کہ ان پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے پھر آپ بچوں کو یعنی کہ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی ہم نے ملاقات کروائی پروفیسر صاحب کے ساتھ، جو ہمارے یزمان کے ماشاءاللہ مانے تانے ہیں، مایا ناز ہیں جی، ہمارے لیے وہ گوڈ گفٹنگ ہے۔ ان سے ٹائم لیا، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں جناب ڈیل کیا ہے، فیس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور انہی کی طرح کے ٹیچر دے یزمان میں، پروفیسر کی صورت میں دے ہمیں، تاکہ ہمارے بچے بچیاں پڑھ سکیں اور آگے آگے اعلیٰ تعلیم۔ تو آپ ان سے اجازت لینے سے پہلے ان سے کوئی آخری شعر جو ان کو پسند ہو وہ سنتے ہیں، ان سے آخری شعر۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ دکھ بچھڑنے کا وہ بھول جائے، اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہزار طاقتیں ہوں سو دلیلیں ہوں پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اسی کے ساتھ آپ اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔